بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے اختصار کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ احادیث نبوی کے حوالے سے ہمیں جادو کے متعلق کیا معلوم ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جادو کی اقسام کیا ہیں اور کون کون سی چیز جادو کے زمرے میں آتی ہے۔ بلا تمہید ہم جادو کی اقسام کا بیان شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جادو کی بہت سی اقسام ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ مفسرین کرام نے ذکر فرمایا ہے، لیکن آج کی اس نشست میں ہم صرف 3 بنیادی اقسام کے متعلق ہی بات کریں گے، کیونکہ اگرچہ دیگر اقسام بھی جادو کی موجود ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جادو کی یہی 3 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، جادو کی پہلی قسم کو سحر علوی کہا جاتا ہے۔ لغت میں علو کہتے ہیں آسمان کے ستارے کو، اور سحر کی اس قسم میں جادوگر جو ہوتا ہے وہ ستاروں اور سیاروں کی غیر مرئی قوت سے مدد طلب کرتا ہے۔ یہ ستارہ پرست لوگ ہوتے ہیں جو 7 ستاروں کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ بھلائی اور برائی انہی سے حاصل ہوتی ہے، اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ وہ جادوگر حضرات جو ہوتے ہیں وہ ان ستاروں کو مخاطب ہو کر کچھ مقرر الفاظ پڑھتے ہیں اور انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم تعلیمات اسلامیہ کی طرف توجہ کریں تو ناظرین کرام ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ برائی یا بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ظاہری اسباب کچھ اور دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے رازق فی الحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، لیکن انسان کو دنیا میں رزق ملنے کے اسباب یہ مختلف ہیں۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک روز گولڑہ شریف میں مجلس برخاست ہونے کے وقت ایک براہمن آیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ جو کچھ کہنا ہے جلدی کہو، میں اٹھنے لگا ہوں۔ اس پر اس براہمن نے ستاروں اور سیاروں کی باتیں شروع کر دیں، اور حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ آپ کا تالے اوج کمال پر ہے اور ستارہ تیسرے پائے پر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس قسم کی اس براہمن نے باتیں شروع کر دیں۔ اس براہمن کی یہ بات سن کر حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ آخر کار موت نے آنا ہے یا نہیں آنا؟ وہ براہمن کہنے لگا کہ موت نے تو آنا ہی آنا ہے، اس سے تو کسی کو فرار نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے ہماری شریعت نے ایسی باتوں کو فضول کہا ہے، کیونکہ نہ حصول خیر کسی کے ہاتھ میں ہے اور نہ ہی دفع ضرر کسی کے اختیار میں ہے۔ جو کچھ ہے وہ خدا تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے ناظرین کرام، بطور مسلمان ہمیں نجومیوں اور ستارے دیکھ کر غیب کی خبریں دینے والوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی تمام تر توجہات کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہی رکھنا چاہیے، جو ستاروں کا بھی خالق ہے اور جملہ مخلوقات کا وہی خالق ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی ستارہ پرست لوگوں میں آئے تھے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی فرمائی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کر لیا۔ ناظرین، آج کل ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو ستاروں کی مدد سے آئندہ کی خبریں دیتے ہیں اور یہ دعوے کرتے ہیں کہ کل ایسا ہوگا، پرسوں ایسا ہوگا۔ ایسے لوگوں سے قطعاً دور رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
ناظرین کرام آپ یاد رکھیے کہ اپنے نیک لوگوں کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا نیک بندہ مصیبت کی اس گھڑی میں کیا کرتا ہے۔ کیا وہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے یا پھر اس راستے سے ہٹ جاتا ہے؟ اگر آپ پریشان ہیں یا وقتی طور پر آپ کو مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے، آپ پختہ ایمان رکھیے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ مصیبت جو ہے یہ وقتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹل جائے گی۔ ناظرین، جادو کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس کو سحر فکری بھی کہا جاتا ہے، یا اسے سحر نظری یا سحر قلبی بھی کہا جاتا ہے۔ جادو کی اس قسم کو آپ ایلوژن بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں جادوگر جو ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ کی صفائی سے جادو دیکھنے والے حضرات کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور کیونکہ جو لوگ جادو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو کام کے ہونے کا سبب معلوم نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ واقعتاً کوئی غیر فطری کام ہوا ہے، جبکہ وہ جادوگر کی ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ ناظرین، ہم نے جب پچھلی نشست میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کی تھی تو اس وقت ہم نے یہی بات کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعونی جادوگر تھے وہ یہی شعبدے باز لوگ تھے جنہوں نے کرتب دکھا کر لوگوں کی نظر بندی کر دی، اور لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ ان جادوگروں کی ڈالی ہوئی جو رسیاں ہیں اور جو لکڑیاں انہوں نے زمین پر رکھی ہیں وہ حقیقت میں سانپ بن گئی ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ الفاظ ہمیں مذکور ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سحروا اعین الناس، یعنی ان فرعونی جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ پھر ان کے مقابلے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھا تو وہ حقیقت میں بہت بڑا اژدہا بن گیا جو ان تمام رسیوں کو کھا گیا۔ یہ جادو اور معجزے میں فرق تھا جو واضح ہو گیا، اور فرعونی جادوگر اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے۔ ناظرین، جادو کی تیسری قسم کو سفلی کہا جاتا ہے۔ لغت میں سفلی کا معنی پستی کا ہوتا ہے، اور یہ الوی کی ضد ہے۔ سحر کی اس قسم میں جادوگر جو ہوتا ہے وہ جنوں اور شیاطین سے مدد طلب کرتا ہے اور ان کی مدد سے اپنا کام کرواتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے جادوگر جو ہوتا ہے وہ تمام تر اخلاقی اور انسانی اقدار سے گر جاتا ہے اور گندگی اور نجاست کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ شیاطین اور عفریت جنات یعنی سرکش جنات جو ہوتے ہیں ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے وہ جادوگر اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ناظرین دولت ایمانی تمام تر متاع دنیاوی پر غالب ہے، کیونکہ ایمان ہی کی بنیاد پر قیامت کے روز حساب و کتاب ہوگا اور سزا و جزا کا فیصلہ ہوگا۔ اس روز جو ایمان رکھنے والا انسان ہوگا اس کی بخشش اور کافر اور مرتد انسان کی سزا و عذاب کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جس انسان نے دنیا میں اپنے ایمان کو عارضی اور غیر حقیقی خوشیوں کے عوض بیچ دیا ہوگا وہ قیامت کے روز بے سر و سامان کھڑا ہوگا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جو جادوگر حضرات اس دنیا میں شیاطین اور سرکش جنات سے تعلقات قائم کرتے ہیں اور ایسا کرنے کے لیے وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی اور کفر کرتے ہیں، وہ بلا شبہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ اللہ رب کریم ہمیں جن و انس کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارا خاتمہ خیر پر فرمائے اور ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے کوچ کریں۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔